تکوین 50واں باب۔ یعقوب کا کفن دفن۔ تب یوسف اپنے باپ کے منہ پر گر پڑا اور اس پر رویا اور اسے چوما، اور یوسف نے اپنے ملازم طبیبوں کو حکم دیا کہ میرے باپ میں خوشبویاں بھرو۔ سو طبیبوں نے اسرائیل میں خوشبویاں بھری اور اس میں 40 دن پورے صرف کیے گئے، کیونکہ خوشبو بھرنے میں اتنے دن لگتے ہیں، اور مصری اس کے لیے 70 دن تک ماتم کرتے رہے۔ اور جب اس کے ماتم کے دن گزر گئے تو یوسف نے فرعون کے گھرانے سے کہا کہ اگر میں تمہارا منظور نظر ہوں تو فرعون کے کانوں میں کہہ دینا کہ میرے باپ نے مجھ سے قسم لے کر کہا کہ دیکھ، میں قریب الموت ہوں، بس تو مجھے میری قبر میں جو میں نے کنعان کی سرزمین میں اپنے لیے کھدوائی دفن کرنا۔ چنانچہ اب مجھے رخصت دے کے جاؤں اور اپنے باپ کو دفن کروں، تب میں لوٹ آؤں گا۔ فرعون نے کہا کہ جا اور اپنے باپ کو جیسے اس نے تجھ سے قسم لی دفن کر۔ چنانچہ یوسف اپنے باپ کو دفن کرنے چلا، اور اس کے ساتھ فرعون کے سارے درباری اور اس کے گھر کے مشائخ اور مصر کے ملک کے سارے مشائخ اور یوسف کا تمام گھرانہ اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کا گھرانہ، اور انہوں نے اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل جوشن کی سرزمین میں چھوڑے، اور گاڑیاں اور سوار اس کے ساتھ گئے، اور یہ نہایت بڑا انبوہ تھا۔ اور وہ جو رین عتاد میں جو اردن کے پار ہے آئے، اور وہاں بہت بڑے درد آلود نالے کر کے اس پر ماتم کیا، اور اس نے اپنے باپ کے لیے 7 دن تک سخت ماتم کیا۔ اور سرزمین کنعان کے باشندے جو رین عتاد میں یہ ماتم دیکھ کر بولے کہ مصریوں کے لیے یہ بڑا دردناک ماتم ہے، اس لیے وہ جگہ ابیل مصرائم کہلائی، اور وہ اردن کے پار ہے۔ اور اس کے بیٹوں نے جیسا اس نے انہیں حکم دیا اس کے ساتھ کیا۔ اس کے بیٹے اسے ملک کنعان میں لے گئے، اور اسے مکفیلا کے کھیت میں مغارے میں، جسے ابراہیم نے قبرستان کی ملکیت کے لیے افرون ہتی سے ممرے کے مقابل خریدا تھا، دفن کیا۔ اور یوسف اور اس کے بھائی اپنے باپ کو دفن کرنے کے بعد، اور سب جو اس کے ساتھ تھے اس کے باپ کو دفن کرنے گئے تھے، مصر کو واپس آئے۔ اور جب یوسف کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ مر گیا تو انہوں نے کہا کہ شاید یوسف ہمیں دکھ دے گا اور اس ساری بدی کا جو ہم نے اس سے کی پورا بدلہ لے گا۔ تب انہوں نے یوسف کو یوں کہلا بھیجا کہ تیرے باپ نے اپنے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ تم یوسف سے کہنا اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ بخش دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی تھی، اور ہم بھی تیری منت کرتے ہیں کہ اپنے باپ کے خدا کے بندوں کے گناہ کو بخش۔ اور جب یوسف سے یہ کہا گیا
تو وہ رویا، اور اس کے بھائی بھی آئے اور اس کے سامنے گر پڑے، اور انہوں نے کہا، دیکھ، ہم تیرے غلام ہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن خدا نے اس سے نیکی کا قصد کیا، تاکہ جو تم آج کے دن دیکھتے ہو وہ کرے، اور بہت سے لوگوں کی جانیں بچ جائیں۔ اور اب تم نہ ڈرو، میں تمہاری اور تمہارے لڑکوں کی پرورش کروں گا۔ اور اس نے انہیں تسلی دی اور ان سے نرمی اور مہربانی سے باتیں کی۔ یوسف کی وفات۔ اور یوسف اور اس کے باپ کی اولاد نے مصر میں سکونت کی، اور یوسف 110 برس زندہ رہا۔ اور یوسف نے بنی افرائیم کی تیسری پشت دیکھی، اور منسے کے بیٹے ماکیر کے بیٹے بھی یوسف کی گود میں رکھے گئے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں قریب مرگ ہوں، اور خدا یقیناً تمہیں یاد کرے گا، اور تمہیں اس سرزمین سے اس سرزمین میں جس کی بابت اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھائی لے جائے گا۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا، خدا یقیناً تمہیں یاد کرے گا، اور تم میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا۔ بس یوسف 110 برس کا ہو کر مر گیا، اور انہوں نے اس میں خوشبویاں بھریں اور مصر میں ایک صندوق میں رکھا۔